مجھے پورا یقین ہے آپ چبک لوگ آگے چلو گے انشاءاللہ. جس دن آپ نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیا، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا. ماشاءاللہ پاک قبول فرمائے. مجھے اور آپ کو اسی جذبے کو لے کر چلنا پڑے گا. میں یہی بات آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں کتنے سال سے بنگلہ دیش آ رہا ہوں اور یہ میرا نیترکونا میں اس سال لاسٹ پروگرام ہے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ دفعہ جب زندگی رہے گی، لائف رہے گی انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، میں جبک لوگوں کو، حضرت صاحب بنگلہ دیش کے جہاں جاتا ہوں، ہم جبک لوگ بہت محبت کرتے ہیں، خاص کر کالج کے اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، صرف اسی لیے کہ آج کل کے جبک لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ حضور آ کر واز کرے، وہ حضور ہماری گائیڈ لائن کرے، جو حضور حق بات بولنے والا ہو، جو حضور سچ بات بولنے والا ہو. ہمیں مسلمانوں کو کبھی بھی کسی سے بھوئے نہیں کھانا چاہیے. ہم کسی سے بھوئے نہیں پاتے. ہماری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے. جس امریکہ نے کہا تھا، ان امریکیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم افغانستان کو ختم کر کر ہم اس کے اوپر نیو یارک بنائیں گے، نعوذ باللہ. اسی ناستک نے کہا تھا کہ یہ افغانستان کے تم دیکھ لینا 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا افغانستان. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک حربہ اللہ کہتا ہے ان ناستک لوگوں کا ہے، ایک مشن ان ناستک لوگوں کا ہے، اور ایک مشن اللہ کا ہے. اور اللہ کا مشن سب سے زیادہ آل دی بیسٹ جو مشن ہے وہ اللہ کا مشن ہے. یہی افغانستان کا آپ نے دیکھا، روس نے پہلے بہت چاہا لیکن کوئی بھی اس کو مٹا نہیں سکا. پھر امریکہ آیا، 20 سال تک امریکہ کے ساتھ جدہ ہوئی، امریکہ بھی بھاگ گیا لیکن مسلمان باقی رہے. یہ ہسٹری آپ دیکھیے، شام دیکھیے، سیریا دیکھیے. اسی ناستک بشار الاسد نے کہا تھا ہم اس کے اوپر ساری انگریزی قانون، ساری انگریزی لابی کو لے کر آئیں گے، لیکن وہاں بھی الحمدللہ اسلام کا پتاقہ بلند ہوا. یہی بنگلہ دیش تھا، 16 سال تک یہاں پر گورنمنٹ کری گئی، علماء کرام کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ علماء کرام کو جیل کے اندر ڈالا گیا اور وہ سارے کہتے تھے کہ گورنمنٹ ہماری ہوگی، میرے باپ کا ملک ہے. نہ باپ رہا نہ بیٹی رہی. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ یہ دیکھیے، جو بھی دین کے اگینسٹ آئے گا، آج آپ ہسٹری دیکھیے، 1400 سال پہلے 1400 ایئر اگو صحابہ کرام کے دور میں کیا لائف تھی، کیا ان کی زندگی تھی. 1400 سال پہلے بھی جو بھی ناستک اس دین اسلام کے اگینسٹ آتا، 1400 سال پہلے بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا، صحابہ کرام اس کے ساتھ جدو کرتے. آج بھی اگر 1400 سال بعد بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آئے گا، بنگلہ دیش کے جبک اس کے ساتھ جدو کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کو میں جو بات میسج دینے آیا، جو بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا کہ اب انشاءاللہ یہ جبک لوگ جاگ گئے انشاءاللہ. اب جبک لوگ میدانوں میں ہوں گے انشاءاللہ. اب جبک لوگ کسی سے بھوئے نہیں پائیں گے انشاءاللہ. کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا انشاءاللہ. میں اور آپ مسلمان الحمدللہ. میرے اور آپ کے دل میں کلمہ ہے الحمدللہ. میرے آپ کے دل میں قرآن ہے الحمدللہ.
ہماری منزل ہے موت اور ہماری منزل مقصود ہے جنت۔ یہ تو دنیاوی زندگی ہے، اس میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، اسلام کے پتاخے کی حفاظت کرنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے، قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ یہ جو دنیاوی لائف ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیاوی لائف 2 دن کی 2 days لائف ہے، صرف 2 دن کی لائف ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ دیکھیے کتنے ہمارے کزنز، رشتہ دار، ہمارے پریوار کے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ اب آپ کے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ جو ہماری لائف باقی ہے۔ آج مجھ جیسے جتنے جبک لوگ یہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے یہ جو ہاتھ دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو لائف دی، یہ لائف گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی، یہ لائف گھر میں گم جانے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ لائف اس لیے دی میرے اور آپ پہ ہوتے ہوئے، ہم جبک کے رہتے ہوئے۔ آپ دیکھیں مسجد اقصی کے اوپر بم مار کر اس کو کتنا زخمی کیا گیا، میری اور آپ کی مائیں بہنوں کو کتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، میرے اور آپ کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتنی بے دردی سے گولیاں مار مار کر، بم کو مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ اور میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے، میرے اور آپ کے سامنے ہماری مسجد اقصی جو قبلہ اول تھا، مسلمانوں کا مرکز تھا، میرے اور آپ کے سامنے اسی مسجد اقصی کے ارد گرد میں بم برسایا گیا، نعوذ باللہ۔ اور ہم لوگ صرف موبائل میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کوٹی کوٹی مسلمان موجود ہے، بنگلہ دیش میں بھی موجود تھے، پاکستان میں بھی موجود تھے، ہندوستان میں بھی موجود تھے، لیکن سارے گم گئے، سارے گم جاتے، سارے سوتے چلے گئے، کسی نے بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میں اور آپ آج ہی، اگر میرے اور آپ جیسے آج جبک لوگ ریڈی رہتے، اگر میں اور آپ جیسے جبک لوگ آج تیار رہتے، رب کعبہ کی قسم ان اسرائیلی کتوں کو مار مار کر ہم ختم کر دیتے۔ ہمیں افسوس کہنا پڑ رہا ہے۔ 2 دن پہلے آپ دیکھیے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا نیوز وغیرہ میں بھی، کہ ہندوستان کے بہار کے ایک نیتا نے، ایک منتری نے ایک مہیلا، مسلمان مہیلا کا نقاب کو کھینچا۔ دیکھا وہ ویڈیو؟ دیکھا تم میں سے؟ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ وہ صحابہ کرام کا دور تھا جب کوئی ناستک، کوئی منافق کسی صحابہ کی طرف ایک نظر کر کے دیکھتا، یہ صحابی اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اب جبک لوگ انشاءاللہ میدان پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب جبک لوگ ساری غلطیاں بھول کر انشاءاللہ نیو لائف سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے وعدہ کرو، ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، سب اٹھاؤ۔ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ ملک بنگلہ دیش میں اسلام لائیں گے انشاءاللہ، اسلام کے پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ جہاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، شش بات، میرے پیارے بھائیوں، وہی بات، وہی میسج جو میں ہر جگہ دیتا ہوں، اور آپ کو بھی وہی میسج دوں گا کہ آپ کو معلوم ہے ہر دور کا ایک نہ ایک ناستک آیا اور آئے گا بھی، لیکن اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے، وہ اس لیے ڈینجر ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیچ میں رہ کر، مسلمانوں کے درمیان میں، مڈل میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اب دیکھیے یہ نمونے، یہ جو جتنے بھی ناستک ہیں، زندیق لوگ، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ مسلمان کی پاور کو معلوم کیا جا سکے۔ اگر اس وقت کوئی مرد مجاہد ہوتا، کوئی ناستک زندہ ہوتا، اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو آج میں دوسرا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے حضرت صاحب کے پروگرام میں بھی وہ واقعہ بتایا، حضرت فیروز والا۔ آپ یہاں پر ہو؟ اچھا،
جزاک اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام معلوم ہے؟ پتم صحابی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کے بعد جن کا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے زمانے میں ایک بندہ آیا مدینہ المنورہ میں۔ وہ بندہ کون تھا؟ ذرا بات کو سمجھیے گا۔ اسود عنسی، جس نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کے یہاں پر۔ اس نے جب اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہا تو یہ جو جن کی میں نے بات کری، ان کا نام تھا، اصل نام تھا عبداللہ، اور ان کا لقب تھا ابو مسلم۔ تو جب اس نے کہا مسلمہ کذاب نے کہ بولو میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، انہوں نے اس کے آرڈر کو ریجیکٹ کر دیا، اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا ابو مسلم عبداللہ نے۔ تو اس ناستک نے کیا کیا؟ ابو مسلم عبداللہ کو، ان کو اٹھا کر اس ناستک نے آگن کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر بولو۔ لیکن وہ نہیں جلے، آگن نے ان کو نہیں جلایا۔ وہ اس امت محمدی کے، ابو مسلم اس امت محمدی کے، حضرت عمر فاروق نے کہا یہ ہماری امت کا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔